جانور ہے۔ آئیے سب سے آخری بات اور سب سے اہم بات، قربانی قبول کس کی ہوگی؟ یہ قربانی کے جانور جو ذبح ہو رہے، اللہ کے ہاں نہ اس کا گوشت جاتا ہے نہ اس کی کھال جاتی ہے، وہاں تو دلوں کا حال پہنچتا ہے۔ مالک دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، میں علی وجہ البصیرہ یہ بات کہہ رہا ہوں، دلائل کی انبار کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، جو بندہ مشرک ہے، جو قبروں پہ سجدے کرتا ہے، قبروں کا طواف کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ سمجھتا ہے، پیارے حبیب کو، باقی انبیاء کو، صحابہ کرام کو، اولیاء کو مشکلیں ٹالنے والا سمجھتا ہے، ان کو پکارتا ہے، کشتیوں میں بیٹھتا ہے تو بہاول حق بیڑا دھک، یاری والے پار لگانا، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، یہ شرک اکبر کر رہا ہے۔ مشرک کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ پہلے شرک سے توبہ کیجئے، توحید کو تسلیم کیجئے۔ مشرک حج کرے تو برباد، مشرک قربانی کرے تو برباد، مشرک جہاد کرے تو برباد، مشرک صدقہ خیرات دے تو برباد۔ مشرک کا کوئی عمل اللہ قبول حالت شرک میں نہیں کرتا جب تک وہ شرک سے برات نہ کر لے۔ تو قربانی کرنے والے بھائی، اللہ کی عبادت والے کام جو خالص اللہ کی عبادت میں ہے، جو کام اللہ کی عبادت کہلاتے ہیں، اگر وہ کوئی ایک عمل بھی آپ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ قربانی مال کی قربانی ہے، مال کا خرچ کرنا ہے، یہ عبادت ہے اللہ کی۔ اگر آپ کسی بابے کے نام پہ 11ویں دے کر یہ شرک وہاں کر رہے ہیں، کسی کے نام پہ نظر دے کے، کسی کے نام پہ سبیل لگا کے یہ وہاں کر رہے ہیں، تو آپ یہ شرکی عمل کر رہے ہیں، اور مشرک کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے۔ وہ جتنی مرضی قربانی کر لے، وہ روزے رکھ لے، وہ اعتکاف بیٹھ جائے، وہ جہاد و قتال میں شریک ہو جائے، مشرک کا جرم اتنا بڑا ہے، اس کی کوئی نیکی نیکی کہلاتی نہیں ہے۔ بے نماز کی قربانی برباد ہے۔ جملہ میرا کڑوا ہے، معاف کر دینا، نہیں بھی کرو گے تو چندے مانگنے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ بے نماز کی قربانی برباد ہے، مردود ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے قربانی ہے ہی نہیں۔ جو مستقل نماز کا تارک ہے وہ امت محمدیہ کا فرد نہیں ہے۔ کڑوی بات لیکن حقیقت پر مبنی، جو مستقل نماز کا تارک ہے وہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے۔ اسے کوئی ضرورت نہیں وہ 40,000 20,000 کا بکرا لے، جانور لے، ذبح کرے۔ بے نماز کی کوئی قربانی نہیں۔ اسی طرح حرام کھانے والا، سود کھانے والا، سودی بینکوں کا مینیجر ہو، سودی بینکوں کا کلرک ہو، سودی بینکوں کا گن مین ہو، سودی بینک کے ساتھ کسی طرح اس نظام کی سپورٹ کرنے میں شامل ہو، جو سود کھاتا ہے اس کی قربانی برباد ہے۔ کیوں برباد ہے؟ کیوں برباد ہے؟ کہ اللہ حرام مال کو قبول۔ حصہ اگر آپ قربانی میں کہیں ڈالیں تب بھی یہ مسائل یاد رکھیں۔ گائے میں 7 حصے ہیں، 6 حصے مواحدوں کے ہیں، 1 حصہ مشرک کا آ گیا، سارے برباد ہو گئے۔ 1 حصہ مستقل بے نماز کا آ گیا، سارے برباد ہو گئے۔ اپنے حصے میں حصہ ڈالتے ہوئے یہ نہ دیکھے چچا کا حصہ، ماموں کا حصہ، خالہ کا حصہ آ گیا، خاندان فیملی ممبر نے مل کے قربانی کر لی۔ پہلے یہ دیکھے یہ سارے مواحد ہیں، یہ سارے نمازی ہیں، یہ سارے حلال کھانے والے ہیں، ان میں سود والا تو نہیں ہے، لاٹری والا تو نہیں ہے، جوئے والا تو نہیں ہے، رشوت والا تو نہیں ہے، شراب بیچنے والا تو نہیں ہے، حرام کام کرنے والا تو نہیں ہے۔ رزق حلال ہونا شرط ہے، نمازی ہونا شرط ہے، مواحد ہونا شرط ہے۔ یہ قربانی انسان کے درجات کی بلندی ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور اللہ مشرک سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے اس کی روح کو سمجھیے، اس قربانی کے مقاصد کو سمجھیے،
مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کو اللہ کے حکم پہ فوقیت دی جائے. میرے رب کے حکم سے بیوی کا حکم ٹکرائے، میرے رب کے حکم سے فیملی ممبر کا حکم ٹکرائے، اولاد، بھائی، باپ، عزیز، قریبی، رشتہ دار، قوم، قبیلہ، حکومتیں، سلطنتیں، کوئی بھی اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہے، میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. جس نے یہ سبق یاد کیا اسے مبارک ہو خون بہانا، اسے مبارک ہو قربانی کرنا. اللہ اس کی قربانی کو قبول فرمائے، اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے. اور اگر یہ سبق یاد نہیں، فجر کی نماز چھوڑ دی، عید کی نماز پڑھ لی تو برباد ہو گئے. حرام مال سے، سگریٹ بیچنے والے مال سے، داڑھی مونڈنے والے مال سے اگر آپ نے قربانی کر بھی لی، اللہ کو گندا مال پسند ہی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ہماری قربانی خالص اللہ کے لیے ہوں، ریاکاری سے پاک ہو. اللہ اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دولت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. کیا فقیر کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ جی، فقیر کو قربانی کا گوشت دیا جائے. مواحد ہو، نمازی ہو، اس کو قربانی میں سے گوشت میں سے کھلایا جائے. اگر ہم لوگ ادھر ہیں تو اپنے ملک میں قربانی کر سکتے ہیں، بہتر ہے جہاں آپ ہیں وہیں پہ قربانی کریں. اور اگر آپ کو یہاں میسر نہیں ہے، معاملات مشکل ہیں، تو اپنے ملک میں بھی کی جا سکتی ہے. کیا چل کر مسجد جانے کا ثواب زیادہ ہے یا سواری پہ سوار ہو کے؟ چل کر مسجد جانے کا ثواب زیادہ ہے. ایک حادثے میں چند عورتیں مر جائیں اور ان عورتوں میں مسلم عورت کون ہے، کس طرح معلوم ہوگا؟ حسن ظن کے طور پہ، واللہ عالم، کس علاقے میں، مسلمان علاقے میں مری ہیں، کس علاقے میں مری ہیں، اس کے کچھ جاننے والا کوئی آگے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوگا، تو وہاں پہ حسن ظن کے طور پہ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے. عمرہ کر کے سر منڈوا سکتا ہے؟ منڈوا سکتا ہے نہیں، منڈوانا ہے. نہیں منڈواؤ گے تو ایک بکری دینی پڑے گی، دم پڑ جائے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دی جا سکتی ہے. یہ عمل ہمارے علم کے مطابق کسی صحابی سے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ صحابہ کرام نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کی ہو. اللہ کے پیارے نبی نے اپنی امت کی طرف سے کی ہے، اللہ کے پیارے نبی نے امت کی طرف سے کی ہے. ہمیں جو حکم ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام پڑھنے کا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.